السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، پاکستان 1990 سے ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر مناتا ہے تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ کشمیر صرف ایک علاقائی تنازع نہیں بلکہ یہ ایک سنگین انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ سوچئے کہ آپ ایک ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں آپ اپنی زمین پر آزادانہ گھوم بھی نہیں سکتے، اپنی بات کہنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا ہے، اور جہاں سچ بولنے کی پاداش میں آپ کو قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ 5 اگست 2019 کو انڈیا نے یک طرفہ طور پر مقبوضہ کشمیر کی ریاستی حیثیت کو ختم کر دیا، کشمیریوں کو ان کو اپنی ہی سرزمین پر اجنبی بنا دیا، اور اس سب کے خلاف آواز اٹھانے والے کشمیری رہنماؤں کو جیلوں میں ڈال دیا۔ یاسین ملک، شبیر شاہ، آسیہ اندرابی، میر وائس عمر فاروق اور کئی دیگر حریت رہنما مبہم الزامات میں سزائیں بھگت رہے ہیں۔ ان کی آواز دبانے کے لیے ہر حربہ آزمایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ان کے خاندان والوں کو بھی ہراساں کیا جاتا ہے۔ یاسین ملک اس وقت کالی کوٹری میں ہیں اور ان کے جو خاندان والے ہیں وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، وہ ڈرتے ہیں کوئی بھی بات کرنے سے۔ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کو بھی مقبوضہ کشمیر کی ریاستی حیثیت سے منسلک کر رکھا ہے، اور آج بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے انڈیا کو اس مسئلے کو مذاکرات سے طے کرنے کی دعوت دی ہے۔ بھارت اور اس کے خطے کے بہترین مفاد میں یہی ہے کہ وہ 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظور کردہ قراردادوں پر عمل، کشمیریوں اور دنیا سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے تنازع جموں کشمیر پر بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کی طرف آئے۔ ریڈیو پاکستان کے مطابق صدر آصف علی زرداری نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالیں تاکہ کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکے اور خطے میں امن قائم ہو پائے۔ جبکہ اگر بات کی جائے پاکستان کی داخلی سیاست کی تو مشترکہ اپوزیشن نے ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سب جماعتوں نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ موجودہ حکومت ایک غیر نمائندہ حکومت ہے جو عوام پر مسلط کی گئی ہے۔ عوامی امنگوں کو سامنے رکھتے ہوئے اجلاس نے شامل رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ نئے انتخابات ہی ملک کو درپیش مسائل، عدم استحکام، معاشی ابتری اور دہشت گردی جیسے سنگین مسائل سے نکالنے کا واحد راستہ ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بات کر رہے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے ٹرانسفر کے بعد وکلا کا ایک دھڑا بھی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر چکا ہے۔ کیا حکومت نے عدلیہ کو حد سے زیادہ دیوار سے لگا دیا؟ یہ ہمارا آج کا سوال۔ اور کشمیر پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے کیا پاکستان کو انڈیا سے سفارتی تعلقات پھر سے بحال کرنے پڑیں گے، جو کہ اس وقت سفارتی تعلقات بحال نہیں ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، جو ہمیں جلد جوائن کریں گے، ممبر قومی اسمبلی کے تحریک انصاف سے جو ہیں وہ ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اور ایک سینئر وکیل بھی ہیں۔ اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، رہنما ہیں JUIFA کے اور سینئر وکیل ہیں، سابق صدر سپریم کورٹ بار۔ سب سے پہلے کامران صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں۔ یہ جو آج سٹیٹمنٹ دی گئی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے دی کہ جی مذاکرات کی دعوت، انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں اور مذاکرات ہونے چاہیے کشمیر کے مسئلے پر، تو اس وقت جو سٹیٹس ہے وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 317 ووک کر دیا گیا ہے، واپس لے لیا گیا ہے اور اسپیشل سٹیٹس کشمیر کا ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اگر یہ سٹیٹس ایسا ہی رہتا ہے تو کوئی مذاکرات آپ سمجھتے ہیں ہو سکتے ہیں یا ہونے چاہیے؟ دیکھیے، وہ سٹیٹس کو ریسٹور کرنے کے لیے بھی تو بات کرنی پڑے گی نا۔ اگر ہم کہیں کہ یہ معاملہ لڑ کے کریں گے تو لڑنا جو ہے وہ نہ ملک کے مفاد میں ہے، نہ خطے کے مفاد میں ہے، نہ دنیا کے مفاد میں ہے، تو بات کرنی پڑے گی۔ میں جو کشمیر کے حوالے سے جد و جہد ہے، میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر یہ جد و جہد پرامن ہوتی، اس میں تشدد کا عنصر نہ ہوتا دونوں اطراف سے یا تینوں اطراف سے، تو یہ شاید جو ہے نا شاید سکسیڈ کر گئی ہوتی۔ دنیا کے مسائل کا حل جو ہے دنیا اپنے عینک سے دیکھتی ہے معاملات کو، اور دنیا وہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ چلتی ہے جہاں پہ عدم تشدد ہوتا ہے۔ تو تشدد کا راستہ جو ہے وہ کہیں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس میں بات کریے، مذاکرات کریے، 100 دفعہ ناکام ہو مگر مذاکرات کریے۔
الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ جمہوری طریقوں سے ڈیموکریٹک طریقوں سے یہ ممکن ہے کہ آپ کشمیر کا مسئلہ حل کر پائیں، ادروائز جو ہے وہ طاقت کے بل پہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اچھا خلیل طاہر سندھو صاحب، اس کے لیے جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مذاکرات کرنے پڑیں گے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر فارن منسٹر تھے اور وہ گوا گئے، ایس سی او کی کانفرنس ہوئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جب تک کشمیر کا سٹیٹس بحال نہیں ہوتا تب تک ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، فارن منسٹر بلاول تھے۔ تو پھر آپ کی حکومت کا جو اس وقت لائن ہے وہ کیا ہے کہ جب تک وہ کشمیر کا سٹیٹس بحال نہیں کرتے تب تک آپ مذاکرات نہیں کرتے؟ میں کامران مرتضیٰ صاحب کی مجھ سے بہت سینئر ہیں، ان کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں۔ آپ کو ڈائلیگ تو کرنا پڑتا ہے ہر صورت میں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو 370 اور 35 اے کانسٹیٹیوشن آف جو انڈیا ہے، جو کچھ انہوں نے کہا، اور جو اس وقت میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن ایک حقائق کو درست کرنے کے لیے واقعات کو، کہ 4 اگست کی شام کو بانی پی ٹی آئی واپس آئے امریکہ سے، اور آتے انہوں نے کہا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، اور 5 اگست کو پتہ چلا کہ یہ اب مقبوضہ کشمیر جو ہے یہ حصہ بن گیا ہے، انہوں نے آئین تبدیل کر دیا، امریکہ سے واپس آئے ٹرمپ صاحب سے مل کے۔ ہاں جی، حالانکہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ سیلف ڈٹرمنیشن کے تحت، اور اس میں جو مہاراجا تھا وہاں کا سکھ، آپ کو بھی یاد ہے، وہ لے کے خود گئے تھے یہ اس کو اپنا سیکورٹی کونسل میں، اور اب جو اس کی قرارداد 39 ہے، 38 اور 47 ہے، اس کے تحت یہی فیصلہ ہوا تھا کہ استصواب رائے کے تحت یہ فیصلہ سیلف ڈٹرمنیشن کی بات ہوئی تھی، لیکن اس سے بار بار کون مقرر ہے؟ انڈیا۔ اب تو یہ مگر اس کے اندر انڈیپینڈنس ہے ہی نہیں، اس کے اندر تو یہ ہے کہ یا پاکستان کے ساتھ چلے جائیں یا ہندوستان کے ساتھ چلے جائیں، اور وہاں کے جو کشمیری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دونوں نہیں چاہیے۔ نہیں، میں کشمیریوں سے ملا ہوں، سر میں بھی ملی ہوں، میں بلکہ ود utmost respect at that time your mother was with me also، ہم جنیوا میں ان سے ملے تھے، تو وہ انہوں نے ایک بات ضرور کہی تھی کہ ہم سے بھی تو پوچھے کہ ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے، آپ اپنے فیصلے کریں، یہ بات درست ہے آپ کی۔ مگر سر بات یہ کہ جب آپ یہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، اور آپ کی حکومت میں یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی، بلاول بھٹو زرداری صاحب فارن منسٹر تھے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، تب اب یہ ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے، ہائی کمشنرز دونوں ملکوں میں نہیں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے جی، سفارتی تعلقات بالکل ختم ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سفارتی تعلقات بحال ہوں گے تو کوئی بات چیت ہوگی، تو وہ بحال کس نے کرنے؟ انہوں نے کرنے، آپ نے کرنے، پہل کون کرے گا؟ دیکھیے کوئی بھی کرے پہل، لیکن اس وقت جو رسپیکٹڈ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایز اے فارن منسٹر کہا تھا، اور پھر جو ان کا ایٹیچیوڈ تھا ان کے ساتھ انڈیا کی گورنمنٹ کے اور ان کے جو اپنا بڑے لوگ ہیں ان کا، وہ اٹ واز ناٹ گڈ، مطلب آپ کو پتہ ہے ادھر ہی تھے۔ اچھا، آپ یو واز دیئر، ویری گڈ۔ تو اس حوالے سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جو کامران مرتضیٰ صاحب فرما رہے ہیں اس کی طرف آنا پڑے گا، جس طرح ہم ان کو کہتے ہیں نا اپنا بانی پی ٹی آئی کی جماعت کو کہ ڈائلیگ کا یہ چٹھیاں لکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ڈائلیگ کریں، ڈائلیگ پہ آنا پڑے گا۔ کامران صاحب سے ایک چیز پوچھتے ہیں خلیل طاہر سندھو صاحب کہ کامران صاحب دیکھیے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو او آئی سی ہے وہ کمپلیٹلی فیلئر ہو چکی ہے، وہ یہ غازہ کے حوالے سے بھی کہتے ہیں اور وہ کشمیر کے حوالے سے بھی کہتے ہیں، وہاں پہ انسانی حقوق کی جسے آپ کہتے ہیں پامالی ہوئی چلی جا رہی ہے کشمیر کے اندر، وہاں پہ لوگ اپنی زبان نہیں کھول سکتے، زبان بندی ہے، صحافیوں کی بھی، عام لوگوں کی بھی، وہاں پہ جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ بھی نظر بند ہے، یاسین ملک صاحب کو تہاڑ جیل میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے۔ تو غازہ کے اوپر بھی اگر آپ کوئی بات کریں، چونکہ آج جو صدر ٹرمپ کا بہت بڑا بیان ہے اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم غازہ کی سرزمین کو ہم پھر آکیوپائی کریں گے۔ اب یہ بات کر دینا، ڈو یو ناٹ تھنک کہ اس حد تک جو معاملہ گیا اٹس اے فیلئر آف دی اسلامک نیشنز اسپیشلی سعودی عربیہ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جذباتی بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر اپنے بچے جو ہے وہ شہید کرواتے رہتے ہیں۔ شہادتوں سے انکار نہیں ہے، جہاد سے انکار نہیں ہے، مگر جو ہے نا وہ پہلے آپ یہ تو اسیس کر لیا کریں کہ آپ لڑنے کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں، اس پوزیشن میں ہیں جو آپ وزن اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ وزن آپ سے اٹھایا جا بھی سکے گا یا نہیں۔ جو بچے شہید ہوتے ہیں وہ یقیناً ہمارے بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ شروع کر کے ہم اس کو جس انجام پہ جا کے جس موڑ پہ لے جا کے چھوڑتے ہیں اس میں بہت سارے بچے جو ہے ہمارے اپنے بچے ہی ہیں وہ سارے،
وہ شہید ہوتے ہیں, ہماری اپنی بہنیں بچیاں جو ہے وہ بیوہ ہو جاتی ہیں. اور قطع کلامی معاف سینیٹر صاحب, یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جو ساؤتھ افریقہ نے کیس کیا اسرائیل کے خلاف, اس کے اندر پاکستان ایک حصہ بن سکتا تھا, مگر پاکستان نہیں بنا, اور یہ بات بھی نہیں ہوئی پاکستان میں کہ کیا ہم نے اس کا حصہ بننا ہے کہ نہیں, جس کے تحت ایک جو ججمنٹ آئی اسرائیل کے خلاف کہ انہوں نے وار کرائمز کمٹ کیے ہیں, اس سے عالمی دنیا میں کم از کم ایک اویئرنیس تو آئی, یا ان کے اوپر دباؤ تو بڑا اسرائیل کے اوپر. اس کے اندر پاکستان یا کوئی بھی مسلم ممالک, خیر پاکستان ڈیفینیٹلی نہیں تھا, ٹرکی تو تھا. جی یقیناً اس سے دباؤ بڑا ہے, مگر بات یہ ہے کہ پاکستان لیڈنگ رول کھو چکا ہے. پاکستان جو کبھی عالم اسلام کا لیڈر ہوا کرتا تھا, جو باقی سارے ممالک اسلامی وہ پاکستان کی طرف دیکھا کرتے تھے, اب شاید وہ پاکستان سے نظریں اس لیے بھی چراتے ہیں کہ کچھ مانگ نہ لیں ادھار کے نام پہ یا خیرات کے نام پہ. تو ہم سے جو ہے نا لوگ جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں. ابھی ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ ایک عالمی فقیر کا ہے اس وقت دنیا میں. جہاں جاتے ہیں یا ادھار مانگتے ہیں یا خیرات مانگتے ہیں. تو وہ ہم کو جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ قومی غیرت کو بحال کرنا ہوگا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ عالمی رول بھی ہمارا جو ہے وہ درست ہو سکے گا. اور قومی غیرت کو بحال کرنے کے لیے آپ اپنے ہاں جو ہے جمہوری اصولوں کو جو ہے پنپنے دیجیے, اس کے لیے گنجائش پیدا کیجیے, ورنہ آپ کی عزت دنیا کے معاشروں میں نہیں ہو رہی اس وقت. یہ بات سمجھ جائیے. اچھا عمیر نیازی صاحب, ویلکم ٹو دا شو. آپ کے آنے سے پہلے خلیل طاہر سندھو صاحب ایک بات کر رہے تھے, جو کہ ہم کشمیر کے بارے میں بات کر رہے تھے. اب کامران صاحب نے صحیح کہا کہ ہم عالمی فقیر تو ہو چکے ہیں, مگر آپ لوگوں نے تو بہت جشن منایا تھا جب عمران خان صاحب صدر ٹرمپ سے مل کے آئے تھے. اس کے بعد ہی ہندوستان نے کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس جو ہے وہ ختم کر دیا. اب صدر ٹرمپ پھر سے آ گئے, انہوں نے آج غازہ کے اوپر ایک بڑی دھماکہ خیز بیان بھی دیا ہے, منفی بیان دیا ہے. آپ کو کیا امیدیں ہیں صدر ٹرمپ سے کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیں کشمیر دیکھیں پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہے, اور ہر سیاسی جماعت, ہر پاکستانی کا دل دھڑکتا ہے اپنی کشمیری عوام کے ساتھ. مگر جو ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے, دیکھیں وہ کوئی ایسے نہیں بیان دے دیا آؤٹ آف کانٹیکٹ, وہ ایک سوچا سمجھا بیان ہے, اور اس کی بہت ہی جو ہے نا ڈیپ ریپرکشنز ہوگی. کیونکہ دیکھیں چاہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ اسے کہیں کہ نسل کشی کے زمرے میں آئے, فورس ڈسپلیسمنٹ کہیں, مگر انہوں نے اپنا ایک ارادہ شو کر دیا. ایک ریاستی لیول پہ ان کا ارادہ ہے کہ ڈسپلیس کرنا ہے ایک ایسے خطے کو جو مسلمانوں کے لیے بڑا ٹچی پوائنٹ ہے. مگر آپ کو لگتا ہے صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد؟ نہیں, میں کو ریلیشن اس کا ڈرا کر رہا ہوں کشمیر سے, کہ دیکھیں کشمیر کے لیے بھی یہی پرابلم کھڑا ہو سکتا ہے. دیکھیں جس طرح اسرائیل قریب ہے امریکہ کے, اسی طرح انڈیا کی لابیز بڑی ایکٹیولی کام کر رہی ہیں. جو کشمیر میں ان کو انٹرسٹ ہے, دیکھیں آج تک کیوں مسئلہ کشمیر نے ریزالو پھر آپ نے لوگوں نے غلط امید لگائی ہوئی تھی نا صدر ٹرمپ سے. نہیں, ہم نے کدھر امید لگائی ہوئی, ہم نے تو امید پاکستانی عوام سے لگائی ہوئی ہے. جب واپس آئے تھے تو آپ سب پھول پھینک رہے تھے ان کے اوپر ایئرپورٹ پہ. انہوں نے کہا تھا میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں, 4 اگست کو آئے تھے ٹرمپ سے مل کے اور 5 کو حصہ بن گیا. ڈپلومیٹک فرنٹس پہ لوگ جاتے رہتے ہیں. ابھی آپ کے پریزیڈنٹ چائنا نہیں گئے ہوئے, لوگ جاتے ہیں, اپنے حد تک کوشش ہوتی ہے کہ ڈپلومیٹک. پھر آپ رشیا چلے گئے, انہوں نے وہاں پہ یہ کہہ دیا کہ ہم تو کھیل ہی ایسٹرن بلاک کے لیے رہے تھے, ہم تو کھیل ہی ایسٹرن بلاک کے لیے رہے تھے کہ فیزیبل یہی ہے, آپ کو سستا تیل مل سکتا ہے, آپ کو سستی گندم, سارے معاملات ہو سکتے ہیں. مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جانا تھا نا جب وہ وار نہ کر رہے. نہیں, وار کیا, خان نے وار کے دوران گیا, خان تو لینڈ کیا ہے تو وہاں وار سٹارٹ ہو گئی. جو ہی لینڈ کیا وار رپورٹس تو ہوں گی آپ کے پاس. خان کیا سٹینڈ الون بیسس پہ گیا تھا, کیا ادھر کوئی مشاورت اس پہ نہیں ہوئی تھی؟ کس نے کی تھی مشاورت؟ دیکھیں اوور آل سارے اس پہ آن بورڈ تھے, کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی, سب کو پتا تھا کہ اس چیز کے لیے عمران خان صاحب کے اس کے سارے ظاہری بات آن بورڈ تھے. بغیر کیا پولیٹیکل اس طرح کا ڈیسیجن ہو سکتا ہے اتنا میجر, جب آپ کا ملٹری ہارڈ ویئر ساری ڈیپینڈنس ہو, ساری چیزیں کیلکولیٹ کر کے فیصلے ہوتے ہیں. انٹیلیجنس فیلئر تھی یا ججمنٹ فیلئر تھی؟ عمران خان کا بڑا صحیح فیصلہ تھا. آج ہم اس بلاک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پریشانی نہیں آتی. اب مسئلہ کیا ہے کہ آج آپ کو صدر زرداری یوز کرنے پڑ رہے ہیں دوبارہ چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ اوپن کرنے کے لیے. کہ آپ کے IMF کا لون چائنا یا رشیا سے تو نہیں آ رہا نا؟ نہیں, لون سے ہٹ کے بات ہے. دیکھیں لون سے نہیں, چائنا نے آپ سے منہ پھیرا ہوا ہے, اس نے وخان پٹی پہ کام شروع کر دیا. آپ کا سی پیک ان کے لیے ریڈنڈنٹ ہو گیا. انہوں نے تو اپنے آلٹرنیٹ روٹ پہ اتنی میسو انویسٹمنٹ شروع کر دی ہے کہ ان کے لیے اگلا کوریڈور چاہ بہار ہے, تو وہ تو دیکھ ہی نہیں. مگر ہم اپنے گلوبل کانٹیکس کو جو ہے نا ریئلائز کریں, ہم ابھی انٹرنل ڈفرینسز میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں اچھا لیٹس ٹاک اباؤٹ دی انٹرنل ڈفرینسز. آئی تھنک وہ بڑے اہم ہیں, کیونکہ اب
اب جو اعلان آیا ہے کہ جی جلد از جلد الیکشنز ہو جانے چاہیے، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. ایک نیا فرنٹ جو ہے ناظرین وہ بن رہا ہے، جہاں ہم نے JUIFA کو جو ہے اچکزئی صاحب کی پارٹی کو اور PTI کو اکٹھے دیکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک نیا الیکشن ہونا چاہیے. یہ کتنی سیریس بات ہے، اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کامران مرتضیٰ صاحب، حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی. مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جلد از جلد الیکشنز ہونے چاہیے. تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی یہی سوچ ہے کہ بس اب جلد از جلد الیکشنز کر دیں؟ جی ہاں بالکل. ہم 8 فروری کے الیکشن کو تو پہلے ہی ریجیکٹ کر چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد صرف معاملہ اتنا سا آ رہا تھا بلکہ کہ یہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ریزرویشنز PTI کی ہمیشہ آتی تھی. ہمارا کہنا یہ ہے کہ الیکشن پورے کے پورے غلط ہیں. یہ ایک انتظام ہے، اور یہ انتظام میں جو ہے کہیں پہ کیا انتظام کر دیا گیا، کہاں پہ کیا انتظام کر دیا گیا. تو ایون اگر PTI کا کوئی ایسے ریزرویشنز ہیں خیبر پختونخوا میں، تو وہاں بھلے آڈٹ کروا لیا جائے. کبھی پھر اس میں تیار ہو جاتے تھے دوست، کبھی دوست تیار نہیں ہوتے تھے. تو اب جو ہے وہ ہم نے ایز اے ہول جو ہے الیکشن کو 8 فروری کے الیکشن کو مسترد کر دیا ہے، اور اس کے بعد نئے الیکشن کا مطالبہ. تو نئے الیکشن کا مطالبہ ظاہر ہے پورے پاکستان میں نئے الیکشن کا مطالبہ ہے، اور اب یہ تمام اپوزیشن جماعتوں کا مطالبہ ہے. تو یہ صرف مطالبہ رہے گا، یا اس کے لیے آپ کوئی مہم چلائیں گے، کوئی جد و جہد کریں گے ایز اے جوائنٹ اپوزیشن؟ دیکھیے جوائنٹ اپوزیشن جو ہے وہ 2 طرح سے بن سکتی ہے. ایک ہاؤس کے اندر بھی جو ہے وہ میں کئی دفعہ اس میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ بھی PTI چونکہ بڑی پارٹی ہے ہاؤس میں، دونوں ہاؤسز میں، تو ان کو جو ہے وہ پہل کرنی پڑے گی یا پہل کرنی چاہیے تھی. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب کی آپ نے بات سنی. آج مولانا فضل الرحمان، ان کی کافی اسٹریٹ پاور ہے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. اب آپ کا اگلا لائے عمل PTI کا کیا ہوگا؟ آپ کیسے اس مہم کو آگے لے کے جائیں گے؟ دیکھیں ابھی ہمارا 8 فروری کا تو جلسہ اناؤنس ہوا ہے، اس کے بعد ہی ظاہری بات ہے آگے سیشن بھی سٹارٹ ہو رہا ہے. نہیں جوائنٹ اپوزیشن کو یہ تو آپ نے 8 فروری پہ اکیلے کریں گے نا؟ وہ تو کریں گے، مگر اس کے بعد دیکھیں اپوزیشن کو اکٹھے بیٹھنے کا موقع ملے گا. جس طرف کامران بھائی اشارہ کر رہے تھے، دیکھیں ابھی ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمان میں اس طرح اکٹھے نہیں بیٹھتے. اپوزیشن اپنی اپنی میٹنگز کرتی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ موقع ملے گا جوائنٹ اپوزیشن اپنی میٹنگ کرے، تو وہ چیزیں وہاں ڈیولپ ہوں گی اور اس طرح اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو حل اسی طرف ہی جائے گا، اور الیکشن ہی میرے خیال سے بہتر ہے اگر یہ بھی سمجھ جائیں اس چیزوں کو. جس کانٹیکس میں یہ کھیل رہے ہیں دیکھیں سنبھالنے کی ان کی بھی نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے ڈفرینسز ویزیبل ہیں. سارا مطلب بھائی ہیں ہمارے، پولیٹیکل کیپٹل ان کا ایگزاسٹ ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑا، مگر ہے کہ یہ اس آگ کے دریا میں چلی جا رہے ہیں. اچھا خلیل طاہر سندھو صاحب، آپ جس آگ کے دریا میں چلے جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اقتدار کا دریا. اب یہ ہے کہ آپ اس کے اندر چلنے کے لیے تیار ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جی بہتر پھر یہی ہے کہ جی جلد الیکشنز بلا لیے جائیں، یہ معاملات جو ہیں اس طرح نہیں چل سکیں گے؟ پیپلز پارٹی بھی زرداری صاحب سے جا کے شہباز شریف صاحب سے جا کے ملی تھی ابھی حال ہی میں، وہ جو کنال کا مسئلہ ہے وہ بھی پھنسا ہوا ہے. پھر دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو بار کونسل کے واحد ریپریزنٹیٹیو ہیں اختر حسین صاحب، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو ٹرانسفر آف ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی. اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ پہلے آپ کے حق میں ووٹ دیتے تھے، اب وہ بھی اس کے اندر JCP کے اندر آپ کے خلاف ووٹ دیں گے اگر اس طرح معاملات چلتے گئے. ایک تو کافی کویسچنز اکٹھے ہو گئے. میں ان دی لائٹر نوٹ جو ابھی نیازی صاحب فرما رہے تھے، نیا الیکشن اور اپنا کامران مرتضیٰ صاحب جو کہہ رہے تھے، لائٹر نوٹ پہ ہے کہ ایک آدمی نا کنویں میں گر گیا تھا، وہاں سے بھی اپنا روپ جاڑ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے نکال لے ورنہ میں نے کسی طرح منہ کر جانا ہے. اب اور آپ نے کہاں جانا ہے؟ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ آگ کا دریا، اب یہ اس کڑی دھوپ کا سفر پہلے بھی طے کیا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ جب یہ IMF کے سامنے جا کے انہوں نے احتجاج کیا، پھر ان کو بھی لیٹر لکھا، پھر انہوں نے چیف جسٹس کو لیٹر لکھا، اور اب بھی ان کا تیسرا لیٹر جو ان ڈیلیورڈ ہے. پتہ نہیں لوگ، میں نے سنا تھا چھوٹے ہوتے کہ کسی کا خط پڑھنا بری گل ہے، یہ سارے پڑھی جا رہے ہیں خط جس نے بھی لکھا یا ورڈس ہو. ویسے اوپن لیٹر میں ڈیلیور تو کرنا نہیں ہوتا، نہیں نہ بھی دیکھ، چلو بہت بات کی بات ہے. دیکھیں گے خطوں میں سے کیا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اپنا اس خط کو میری آخری تحریر سمجھنا، مجھ کو غم حالات کی تصویر سمجھ
سمجھنا. ابھی اس کے بعد ایک اور خط آئے گا اور وہ آخری خط ہوگا اس کے بعد. وہ 9 مئی پہ, ہاں وہ 9 مئی پہ معافی نامے کا خط آئے گا, ڈیفینیٹ آئے گا, میں پیشن گوئی کر رہا ہوں. اچھا ہاں بالکل آئے گا. اور چونکہ ان کو پتہ ہے اور ان کے بہت سارے لیڈرز جن کی اسٹیٹمنٹس ہمارے پاس بھی ہیں, نائب صاحب کے پاس بھی ہیں, کامران مرزا صاحب کو پتہ ہے کہ وہ صرف ایک ادارے پہ حملہ نہیں ہوا, ایک جو شہید ہے اس کے گھر پہ, اس کے جو غازی ہے اس کے گھر پہ, فوج کے ہر سپاہی پہ گھر پہ حملہ ہوا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہماری ایک لازمی ادارہ ہے ہم اس کے بغیر ٹھیک ہے جو مرضی ہم بات کریں. وہ بات آپ کی ٹھیک ہوگی, مگر دیکھیے نا آپ نے جو کچھ کیا, 26ویں آئینی ترمیم آپ لے کے آئے, اس کے اندر کچھ مسائل نکلے, پھر جو تبادلے ہوئے اس کے پر بہت سارے, دیکھیں ایک وکلا کا بہت بڑا دھڑا ناخوش ہے. دیکھیں ٹھیک ہے سر, ایک چیز اور وہ بھی بات, پھر دوسرا پیکا کا قانون, ساری جو تنظیمیں ہیں اس وقت پی ایف یو جے, ساری تنظیمیں صحافیوں کی, وہ اس کے پر سراپا احتجاج ہے. دیکھیے ایک تو پہلے ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں. پہلے نمبر پہ شروع کرتے ہیں. پہلے 26ویں ترمیم کی بات آتی. پتہ نہیں مجھے بات یہ کرنی چاہیے کہ نہیں, کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے, ود اٹ موسٹ ریسپیکٹ کامران مرزا صاحب, لیکن ایک میں بات بتا دوں کہ سارے آن بورڈ تھے, یہ بھی آن بورڈ تھے, یہ پوچھ لیں, ان کو ساری ہر چیز کا پتہ تھا اور انہوں نے اتفاق کیا تھا. اور احمد ڈوگر صاحب نے وہاں سے خود کہا تھا اندر سے کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن وہ انہوں نے درست فرمایا تھا, ہم بانی پیٹے سے پوچھ لیں. دا پرابلم از دیٹ کہ جب یہ وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے ان کو کوئی اور جواب مل جاتا ہے بانی کے پاس, ادروائز ایسی کوئی بات نہیں تھی. سلمان اکرم راجہ صاحب, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ ووٹ دینے کے لیے اگری تھے. واٹ اباؤٹ پیکا سر؟ پیکا پہ بھی ان کا اپنا تھا سینٹ میں چیئر پرسن فیصل سلیم, اور سوائے کامران مرزا صاحب کے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا وہاں پہ میٹنگ میں. اور فیصل سلیم, مگر اب تو جرنلسٹ تو سراپا احتجاج ہے, جرنلسٹوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. رات کو بھی بات ہوئی ہے اس پہ اپنا کسی اور شو پہ کہ آپ اپنی, ایک تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کسی جرنلسٹ کا نقصان نہیں پہنچے گا نمبر 1, لیکن اس کے باوجود اب چونکہ لا آ گیا, قانون بن گیا, آپ اپنی لے کے آئیں ترامیم, یقین کیجئے ہم ان پہ کام بھی کریں گے. پارلیمنٹ سے تو پاس ہو گیا, اب کیا ترمیم ہو سکتا ہے امینڈمنٹ, یہ کوئی آپ پہلے لے لیتے, یہ 2/3 میجورٹی سے کوئی دریا گزر گیا سر سے, تو یہ 2/3 میجورٹی سے آئین تو پاس نہیں ہوا نا, یہ قانون ہے. پرائیویٹ ممبر بل پہ آ سکتا ہے, اور چیزوں پہ آ سکتا ہے. اور کامران مرزا صاحب نے امینڈمنٹ جمع کروائی تھی, لیکن پتہ نہیں وہ ٹائم بار تھی یا واٹس ایور, مجھے اس بات کا پتہ نہیں. لیکن ایک بات ہے کہ بات اگر کی ہے صرف اور صرف جو بھی ریزرویشن دار کی ہیں وہ صرف کامران مرزا صاحب نے کی ہے, ان سے پوچھ لیں. جی ہم وہیں پہ موجود تھے. اور چیئرمین ان کے فیصل سلیم, کیا نام ان کا, یا فیصل سلیم تھے. کاسٹنگ ووٹ نہیں, کاسٹنگ ووٹ نہیں, انہوں نے تو وہاں پہ بحث ہی الاؤڈ نہیں کی. ہم وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے بحث الاؤڈ نہیں کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے. اور ان کا انتخاب, میری آخری بات, ان کا انتخاب تھا شبلی فراز صاحب نے ان کا نام دیا تھا داخلہ کی کمیٹی کے لیے, اور آئی کے صاحب نے وہاں سے بانی نے جیل سے ریکمینڈ کر کے بھیجا تھا کہ ان کو داخلہ کمیٹی کا چیئر پرسن بنایا جائے. نہیں یہ بات تو درست ہے, مگر اب یہ پوچھنا باقی ہے کہ پیکا کے اندر ہوا کیا, جو ترمیمی بل آنے والا تھا. یہ کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھیں گے کہ کیوں نہیں ان کو اپنی ترامیم جو ہیں وہ پریزنٹ کرنے دی, جب یہ بل جو ہے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر سے پاس ہو رہا تھا. وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ یہ بات کر رہے تھے کہ جی مشترکہ اپوزیشن جو ہے وہ کیا لائے عمل لا سکتی آنے والے دنوں میں, تو وہ ذرا مکمل کر دیں, وہ بڑی اہم بات تھی. دیکھیے جو جوائنٹ اپوزیشن ہے نا 2 جگہ پہ بننے والی ہے. اب اس نے اپنے خد و خال لینے ہیں, اس کی شکل کیا ہوگی, اس کے مقاصد کیا ہوں گے, یہ بات پہلے سے طے ہونی چاہیے کہ ہم نے کہاں پہ پھر کس ڈائریکشن میں چل رہا ہے, اور اگر کہیں پہ بھی بات ہونی ہے تو کس نے کرنی ہے یا کس طرح سے کرنی ہے. کیا ہم میں سے کوئی جو ہے نا وہ کہیں پھر گورنمنٹ کے ساتھ انگیج ہو سکے گا, کہیں اور کہیں پہ انگیج ہو سکے گا, کوئی بات کر سکے گا, نہیں کر سکے گا, یہ بات پہلے جو ہے طے ہونی چاہیے. ہاں یہ نہ ہو کہ کل پھر جو ہے نا اور ہم ایک دوسرے پہ گلے شکوے رکھیں. یہ اہم بات کہی ہے. تو یہ بات تھی. جی تو آپ لوگ کیا چاہیں گے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے نہ بات کرے سر؟ آپ لوگ کی توقعات کیا ہوں گی؟ بات دیکھیے, یا تو آپ یزید کے ساتھ ہوں گے یا امام کے ساتھ ہوں گے, دونوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے نا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا خلیل طاہر سندھو صاحب کچھ کہنا چاہیں؟ مجھے صرف 30 سیکنڈ کامران مرزا صاحب سے صرف میں ایڈمیٹڈ فیکٹ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی ساری پٹیشنز جو ہیں انتخابی دھاندلیوں کے خلاف وہ کے پی اور بلوچستان میں ہیں. ان کی ایک پٹیشن بھی سندھ میں نہیں ہے اور نہ پنجاب میں ہے. اچھا چلے وہ تو ایک بالکل ہی فرق پوائنٹ ہے. فرق تو نہیں ہے. میرے سے پوچھنی ہے. جی آپ سے پوچھنی ہے. یہ خلیل کی بات کا جواب یہ ہے کہ واحد پٹیشن ہے جس میں میں نے یہ اسٹیبلش کیا کہ فارم 45 جعلی تھے, سپریم کورٹ تک اسٹیبلش ہوا, اور اس کے بعد وہ جیل سازی پہ دوبارہ ری پول کرنے کا آرڈر دیا, سپریم کورٹ نے مینٹین کیا اور کہا کہ دھاندلی کی ہے, آر او ذمہ دار ہے, آر او کو انہوں نے گلٹی کیا,
اور اس کے بعد پھر جو ہے نا اس سے زیادہ بڑا کمال کیا اور وہ دوبارہ معاملہ دوسرے راؤنڈ کا پینڈنگ ہے. اور باقی جو ہے نا وہ بلوچستان میں جو ریزلٹ آ رہے ہیں 2% جو ہے نا ویریفیکیشن نہیں ہو رہی ہے انگوٹھوں کی. یہ رزلٹ ہے. اچھا تو اس کے اوپر میں ایک جو آپ نے ایک بڑی اہم بات کی نا کامران صاحب, میں عمیر نیازی صاحب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ پھر فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے یا ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا آپ نے جا کے پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, دونوں چیزیں پھر نہیں ہو سکتی. تو یہ جو آپ مشترکہ اپوزیشن بنا رہے ہیں اس کے اندر مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پتلی گلی سے پھر جا کے پھر سلوٹ مار دیں. لیٹر سے ہماری پوزیشن کیا واضح نہیں ہے اوپن لیٹر سے. دیکھیں ہم جدھر کھڑے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں ہم سے بات کرو. نہیں, اس لیٹر میں تو یہ ہے ہی نہیں. لیٹر میں تو یہ ہے کہ جس کا جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے اس کو وہ رول ادا کرنا چاہیے, اور ہم اسی چیز کے دائی ہیں. ہم کوئی بیک ڈور چینل, بیک ڈور رابطے کے قائل نہیں ہیں. اگر وہ کرنے ہوتے تو آج 550 دن عمران خان اندر نہ ہوتا, وہ بھی 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دے کے کہیں باہر یا کہیں اور بیٹھے ہوتے. اچھا ایک چیز واضح کر دیں کہ یہ ایک کچھ رومرز چل رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی لکھا ہے اپنے خط میں جو انہوں نے چیف جسٹس کو لکھا ہے کہ جو پولیس ہے انہوں نے 26 نومبر کو گولی چلائی تھی. دیکھیں 26 نومبر کا تو دیکھیں یہ تو کمیشن بن جائے تعین ہو جائے گا. آرٹیکل 245 امپوز تھا. نہیں کیا انہوں نے یہ لکھا ہے سر اپنے لیٹر میں؟ نہیں میں نے ایسی چیز نہیں دیکھی, میں نے تو نہیں دیکھی. مگر اور اپنے لیٹر جو انہوں نے آرمی چیف کو لکھا اس کے اندر انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا, نہ 26 نومبر کا ذکر کیا, نہ ملٹری کورٹس کا ذکر کیا. جو ادارے کی انٹرونشنز کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جی ان کی انوالومنٹ جو لوگ آپ کے مارے گئے ادھر لوگوں کے ڈس اپیئرنسز, لوگوں کا سارا کچھ انہوں نے اس کا ذکر کیا. انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کا ذکر کیا, مگر وہ جو لوگ مارے گئے ان کا تو نہیں کیا, ملٹری کورٹس کا بھی نہیں کیا. نہیں ورکرز کے اٹھانے کا, مگر اب دیکھیں ایک ہر پوائنٹ پہ بھی کیا جا سکتا ہے, مگر ملٹری کورٹ کا کیا ہم روز کیس نہیں لڑے. اب منڈے کو بھی پٹیشن ہے, ٹوتھ اینڈ نیل سلمان راجہ صاحب وہیں ہوتے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, اس کو لیڈ ہی ہم کر رہے ہیں. کیا ہمارے علاوہ اور کوئی اس کو لیڈ کر رہے ہیں؟ ٹھیک. اچھا اب آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب کی بات سنی, انہوں نے یہ کہا آپ کے حوالے سے کہ جی جو میں پیکا کے اندر امینڈمنٹس لے کے آیا تھا, میری پیکا امینڈمنٹس کو سنا بھی نہیں گیا صحیح طریقے سے. میرے خیال میں جو مجھے بتایا گیا, میں بڑی ادب کے ساتھ ان سے کیونکہ بہت عزت کرتا ہوں, مجھے یہی بتایا گیا کہ مجھے ابھی بات بتایا گیا کہ وہ مطلب میرا خیال ہے وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کمیٹی کی رپورٹ ہے نا, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, آپ کے موبائل میں ہے, واٹس ایپ چیک کریے, اس میں وہ آدھی لائن لکھی ہوئی ہے ان امینڈمنٹس کے بارے میں, وہ ذرا دیکھ لیجیے. میں نے تو کامران صاحب خود تسلیم کیا ہے کہ آپ نے ہاؤس میں بھی بات کی ہے کہ یہ میری امینڈمنٹ کا کیا بنا ہے. میں تو آپ کو پتہ ہے میرا فیبرک یہ نہیں کہ میں اگر کوئی بات سچ نہ وہ ایکسیپٹ ہوئی ہیں نہ وہ ریجیکٹ ہوئی ہیں. اور اپنا 50% کام ہو گیا نا دونوں کا, کہاں ریجیکٹ ہوئی ہیں. اچھا دوسرے نمبر پہ آپ 24 تاریخ کو جس دن بل آیا اس دن کی امینڈمنٹ. ہاں تو میرے خیال جو مجھے بتایا گیا کہ وہ ٹائم بارڈ تھی جو سیکریٹریٹ سے پتہ چلا. نہیں ہو ٹائم بارڈ کس چیز پہ تھی؟ اس میں 3 دن ہوتے ہیں. جب جو رولز ہیں نا سینٹ کے, جب امینڈمنٹ دینی ہوتی ہے بل پہ تو اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے. جی تو ٹائم پہ تو وہ لے کے آئے تھے. نہیں ٹائم 3 دن پہلے دینی پڑتی ہیں. نہیں سر 3 دن پہلے کیا وہ اسی دن تو کمیٹی میں گئے؟ نہیں ایسے نہیں ہوتا, بل تو پہلے آ گیا تھا نا سر. اسی کامران صاحب اس کا جواب ذرا دے دیں. ایک منٹ سر. 24 کو بل آیا ہے, 24 کو رسید کے ساتھ. ابھی میں دوبارہ بھجوا دیتا ہوں, خلیل کو دوبارہ بھجوا دیتا ہوں. 24 کو آپ نے ریسیو کیا ہے, 24 کو آپ نے افیشلی جو ہے نا اس کو فارورڈ کیا کمیٹی. سر میں اب بھی کہتا ہوں کہ سر میں اب بھی آپ سے وہ نہیں کر رہا, میں اب بھی کہتا ہوں کہ اس پہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اس پہ بحث ہونی چاہیے, اور جو بھی صحافی حضرات کا یا دوسرے اس وقت تو پھر میں کیا کرتا ہوں, چیئر تو کر رہے تھے یہ اپنا پی ٹی آئی والے پارلیمنٹ میں کسی بل پہ بحث نہیں. چیئر آپ کا ہی بندہ یہ نہیں کر رہے تھے, آپ کا ہی بندہ چیئر کر رہے تھے. آپ نے تو اس کو شو کاز نوٹس دینا تھا, میرا خیال ہے وہ بھی نہیں دیا. کمیٹی بن گئی ہے, 26 والی کس چیز کی کمیٹی بن گئی ہے جن کو شو کاز نوٹسز دیے ہوئے تھے. 3 رکنی کمیٹی, اسد کیسر صاحب اور 2 لوگ ہیں. اچھا وہ انٹیریئر کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئر پرسن ہیں, اور بھی بڑے بل آنے ہیں, مگر وہ ادھر کے ادھر ہی ہیں, آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور آپ کی پارٹی کے خلاف انہوں نے جو بھی کیا, باہر آپ نے تقریریں کی پیکا کے خلاف, اندر آپ نے حامی بھر دی. ہمارے دیکھیں آپ سینٹ کی بتا رہی ہیں, نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں کیا ہمارے ارکان نے نہیں اس پہ شور اٹھایا؟
پورا کیا, مگر کسی نے کیا ادھر انہوں نے سنا نہیں, میں تو سینیٹ کی بات نہیں, تو آپ کا تو کام ہے شور کرنا, نیشنل اسمبلی شور نہیں کرنا, تو آپ کو کرنا چاہیے تھا ہر چیز کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں. دیکھیں مگر کسی بھی بل پہ کسی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کوئی بھی پروسیڈنگ اس طرح نہیں ہو رہی, جب کسی طرف سے اشارہ ہو جاتا ہے تو یہ 50% نہیں 100% نہیں. آپ چیئر کر رہی ہیں, آپ کسی اصول پہ تو کھڑے ہو, یا دھوپ میں کھڑے ہو یا چھاؤں میں کھڑے ہو. چلیں, بہرحال معاملات ایسے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں. بہت شکریہ عمیر نیازی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. خلیل طاہر سندھو صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب بلوچستان سے, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بلوچستان پر بھی بات کرنی تھی مگر وقت نہیں رہا, اور وقت نکالنا چاہیے چونکہ بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں. مگر یہ ہے کہ اب آنے والا جو منظرنامہ ہے سیاسی وہ بڑا دلچسپ ہوگا, چونکہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھے ہونے جا رہی ہے. اس سے کیا حکومت کو کوئی خطرہ ہوگا یا کہ وہ شور ہی ہوگا اور کوئی اس سے کوئی مثبت رزلٹ جو ہے وہ نہیں نکلے گا. منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.